اور کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے پیٹ مبارک میں شکم مبارک میں رہ کر کبھی اپنی والدہ کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ یہ تو حضور کے میلاد پاک کا ایک اہم پیغام ہے۔ سرکار کے میلاد پاک کی ایک اہم میسج ہے کہ والدین کے ساتھ احسان، ان کو تکلیف نہ دینا، ان کے دل کو نہ توڑنا، ان کو ضرر نہ پہنچانا، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا اہم پیغام ہے۔ اور یہی نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک وقت رسول پاک علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں۔ اسی دوران صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون، ایک ضعیف عورت اس محفل میں تشریف لاتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ضعیف عمر رسیدہ خاتون کو دیکھتے ہیں تو حضور مال غنیمت تقسیم کرنے کو روک دیتے ہیں، اور میرے آقا کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس خاتون کے لیے اپنی مبارک چادر کو بچھا دیتے ہیں اور اس مقدس خاتون کو اس چادر پر بٹھاتے ہیں۔ جب یہ منظر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دیکھا تو صحابہ کرام دنگ رہ گئے کہ آخر یہ کون سی خوش نصیب خاتون ہے، یہ کون سی سعادت مند خاتون ہے جس کے لیے نبیوں کے تاجدار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مال غنیمت تقسیم کرنے کو روک دیا اور ان کے لیے کھڑے ہو گئے، چادر بچھا دی اور حضور اس چادر پر بٹھا دیے۔ جب دریافت کیا گیا تو لوگوں نے کہا یہ وہ مقدس خاتون ہے جو بچپن میں رسول پاک علیہ السلام کو دودھ پلایا کرتی تھی، یہ حضور کی رضائی ماں ہے، سرکار کی دودھ پلانے والی ماں ہے۔ قربان جائے، میرے آقا نے پیغام دیا کہ اے میرے امتیوں، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے جانثاروں، میں اپنی دودھ پلانے والی والدہ کے ساتھ اتنی نرمی اور اتنی شفقت، اتنی محبت، اتنی خدمت کے ساتھ پیش آ رہا ہوں، تو جو تمہاری حقیقی ماں ہے، جس نے تم کو پیدا کیا، جو تم کو کھلائی پلائی، اس ماں کے ساتھ تمہارا کیا برتاؤ رہنا چاہیے، اس والدہ کے ساتھ تمہارا کیا احسان ہونا چاہیے۔ اور یہی نہیں، ایک حدیث پاک ہے مسند ابو یعلا کی، اور اسی طرح امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ بڑی اہم، بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجئے تاکہ جہاد میں میں شریک ہو جاؤں۔ اور یاد رکھ لیں، جہاد میں شریک ہونا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ مسجد میں نمازی آ جائیں گے بہت سے، افطار کے وقت روزے دار شریک ہو جائیں گے دعوت افطار میں، یہ آسان کام ہے، لیکن راہ خدا میں جہاد میں جانا اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنے کے برابر ہے۔ بچ گئے تو غازی، نہیں بچے تو شہید ہو جاؤ گے۔ اور جہاد میں ایک ایک فرد کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ہر ایک انسان جہاد کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ طاقتوروں، جوانوں کو جہاد میں شریک کیا جاتا ہے، بیماروں کو، کمزوروں کو، عورتوں کو، معذوروں کو جہاد میں شریک نہیں کیا جاتا۔ جہاد میں شریک کرنے کے لیے ایک ایک فرد کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ لیکن قربان جائے، جب صحابی رسول نے آ کر حضور سے دریافت کیا کہ میں جہاد میں چلنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجئے، قربان جائے رسول پاک علیہ السلام نے
اپنے صحابی سے فرمایا کہ جہاد میں آنا تو چاہتے ہو، لیکن یہ تو بتلاؤ کیا تمہارے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک باحیات ہے، کوئی ایک زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں آقا، میری والدہ محترمہ باحیات ہے، زندہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جانتے تھے حضور کہ ان کی والدہ کی خدمت کے لیے وہ تنہا اکیلے ہیں، ان کے علاوہ کوئی دوسرا والدہ کا خدمت گزار نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا اے میرے صحابی، تم جاؤ اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ نیکی کماؤ، ان کی خدمت کرو، اپنی ماں کی خدمت کر کے ماں کو راضی کر لو۔ ماں کی خدمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ تجھے 3 ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک، تجھے راہ خدا میں اللہ کی رضا کے لیے حج کرنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، تجھے عمرہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور تجھے راہ خدا میں جہاد کا بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ جہاد میں جاؤ گے تو صرف جہاد کا ثواب ملے گا، ماں کی خدمت کرو گے تو جہاد کے ثواب کے ساتھ ساتھ حج اور عمرے کا بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھ لے، حج، جو لوگ حاجی ہیں، حج کر کر آئے ہیں، ان سے پوچھے حج کیسے ہوتا ہے۔ حج کے لیے کافی دولت خرچ کرنی پڑتی ہے، حج کے لیے وقت خرچ کرنا پڑتا ہے، حج کو جانے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے۔ ایک حاجی جب حج کو جاتا ہے دولت بھی خرچ ہوتی ہے، وقت بھی لگتا ہے، محنت بھی لگتی ہے، اس کے بعد حاجی کا حج مکمل ہوتا ہے، اور مقبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں، صرف اللہ کی رحمت سے امید ہوتی ہے کہ خالق کائنات ہمارے حج کو قبول فرما لے گا۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھو گے، اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ والدین کی خدمت، والدین کو راضی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ حج کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے، وہ حاجی بھی بن جاتا ہے، معتمر بھی بن جاتا ہے، اور وہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے تینوں ثواب عطا فرمایا کرتا ہے۔ یہ بات میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، آج ہمارے معاشرے اور سماج میں ہم جن حالات کے ساتھ گزر رہے ہیں، یہ حالات اتنے انتہائی ابتر اور بدتر ہو چکے ہیں کہ انسان ماں باپ کی اہمیت، ان کا احترام، ان کی خدمت سے بہت 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 لاپرواہ ہو چکا ہے، بہت غفلت کا شکار ہو چکا ہے۔ کتنے ایسے والدین ہیں، کتنے ایسے ماں باپ ہیں جن کے دل اولاد کے تعلق سے ٹوٹے ہوئے ہیں، جو اپنی اولاد سے سخت ناراض ہیں، جو اپنی اولاد کی وجہ سے جن کے دلوں کو تکلیف پہنچی ہوئی ہے۔ آج ہمارے معاشرے اور سماج میں آئے دن ان حالات کو ہم روز بروز مشاہدہ کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ کا گھر مسجد ہے، بڑی اہمیت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج جو ہم اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، ہمارے پاس اچھی تعلیم ہے، مکان ہے، دکان ہے، گاڑی ہے، سواری ہے، یہ جو کچھ بھی ہمارے اندر کمال ہے، یہ ہمارے ماں باپ کے احسانات کا صدقہ ہے، ان کی محنتوں کا صدقہ ہے۔ اگر وہ محنتیں قد و کاوشیں نہ کرتے، نہ ہماری صحت اچھی ہوتی، نہ ہمارا لباس اچھا ہوتا، نہ ہماری تعلیم اچھی ہوتی، نہ ہماری سوچ اور خیالات اچھے ہوتے۔ یہ سارے خوبیاں اور کمالات
آج ایک انسان کے اندر جو ظاہر ہو رہے ہیں یہ اس کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ اس کے والدین کے احسانات ہیں، ان کی محنتیں ہیں کہ وہ خود نہیں کھا کر اولاد کو کھلائے، خود نہیں پہن کر اولاد کو پہنایا، خود نہیں اوڑھ کر اولاد کو اڑایا، خود نہیں سو کر اولاد کو سلایا، اپنے آپ کو وجود کو مٹا دیا، خود کو بھول گئے، اولاد کے ترقی کے لیے، اولاد کے مستقبل کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے اتنی قربانیاں دینے کے بعد آج نالائق اولاد کو صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ دیر اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر وقت دے، کچھ ٹائم ان کے پاس گزار، تو اولاد کہتی ہے کہ وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، مصروفیت زیادہ ہے، مشغولیت میں ہوں، ماں باپ انتظار میں ہے، والدین سب گھر کے بڑے ماں یا باپ اولاد کے انتظار میں ہے کہ ہماری اولاد آئے گی، دو بول میٹھے بولے گی، ہماری دلوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ ایسے ہزاروں والدین ہیں، لیکن اولاد اپنی دنیا کی مشغولیتوں میں اتنے مصروف، اتنے منہمک کہ اپنے والدین کو وقت دینے کے لیے، ٹائم دینے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں لعنت ہے ایسی مصروفیت پر، لعنت ہے ایسی دولت پر کہ جو تمہیں تمہارے ماں باپ سے دور کر دے، جن کی وجہ سے تمہارے والدین تمہارے انتظار میں ہیں اور تم ان کے پاس ملاقات کے لیے نہیں جا رہے ہو۔ یہ بات انتہائی شرمناک بات ہے۔ کوئی دنیا میں ہمیں کسی مصیبت کے وقت میں چند روپے قرض دیتا ہے تو ہم ہمیشہ اس کا احسان نہیں بھولتے کہ بھائی فلاں وقت میں مصیبت میں تھا، اس نے قرض دیا تھا۔ ایک کچھ قرض دینے والے کو قرض نہیں بھولتے۔ کبھی گاڑی نہیں تھی، کسی نے لفٹ دے دی تو ہمیشہ یاد رکھتے کہ بھائی اس نے مجھے ایک مرتبہ گاڑی نہیں تھی لفٹ دی تھی۔ یہ ماں باپ تو وہ ہے جنہوں نے اپنے خون پسینے کو اولاد پر نچھاور کر دیا ہے، اپنی جسم کی ساری توانائیوں کو اولاد پر قربان کر دیا ہے، اپنی سوچ، فکر، خیالات، اپنا تن، من، دھن سب کچھ اولاد کو اچھا کھلانے پلانے کی فکر میں ماں باپ نے قربانیاں دی ہے، اس کا احساس نہیں ہے۔ لعنت ہے ایسی سوچ اور ایسی فکر اور ایسے عمل کرنے والی لوگوں پر۔ تو خدا را آج ہم حضور کا میلاد منائیں، سرکار کے میلاد کی خوشیوں میں جھنڈیاں لگائی، کھانے کھلائے، جلسے منعقد کیے، محفلیں سجائے، الحمدللہ بہت اچھا کیا، بہت نیک کام کیا، لیکن یاد رکھ لیں والدین کو اگر ہم راضی کرنے والے بن گئے، اس سے بڑھ کر اور حضور کا کوئی میلاد نہیں ہے۔ میلاد مصطفیٰ کی اگر حقیقی فیض کو پانا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی خدمت گزار بن جائے، ان کو راضی کرنے والے بن جائے۔ ان کو راضی کرو گے تو مدینے والے آقا نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے، رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت ہے، تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم ہے۔ جنت کے لیے نماز پڑھتے ہو، جنت کو پانے کے لیے روزے رکھتے ہو، جنت کو پانے کے لیے حج کو جاتے ہو، عمرے کو جاتے ہو، صدقات و خیرات کرتے ہو، ساری نیکیاں جنت کے لیے کرتے ہو۔ اللہ نے اسی جنت کو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ اس ماں کی خدمت کر کر جنت کو حاصل نہیں کرنا چاہتے ہو۔ یاد رکھ لے کعبے کا طواف کرتے کرتے ساری زندگی گزر جائے، اگر ماں باپ ناراض ہے اللہ تعالیٰ نہ کوئی فرض عبادت کو قبول کرے گا، نہ کوئی نفل عبادت کو قبول کرے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، گنبد خضرا کے مکین آمینہ کے لال امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے ماں باپ ناراض ہے اللہ تعالیٰ نہ اس کی فرض عبادت کو قبول کرتا ہے نہ نفل عبادت کو قبول کرتا ہے۔ ہمیں ماں باپ کے اندر عیب نظر آتے ہیں کہ ہمارے والد ایسے، ہماری ماں ایسے۔ یاد رکھ لے ماں باپ اگر شرک پر بھی ہے، قرآن کہتا ہے ماں باپ اگر مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے،
تو ان کے کفر پر تم نہ جاؤ لیکن ان کے ساتھ احسان کرنے کو نہ بھولو۔ ماں باپ مشرک بھی ہے تب بھی ان کے ساتھ احسان کرنے، نرمی کرنے کی اسلام تعلیم دیتا ہے۔ بھلا شرک سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ شرک سے بڑھ کر کوئی دنیا میں خطا ہے؟ ایسے بڑے گناہ میں مبتلا بھی خدا نہ خواستہ اگر کسی کے ماں باپ ہے تب بھی احسان کرنے کی اسلام تعلیم دے رہا ہے۔ تو بہرحال ہم مصطفیٰ کا میلاد منانے والے ہیں، اس مقصد میلاد کو اپنائیں، اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ ہم کوشش کر سکتے ہیں کریں۔ اللہ نے زندگی دی ہے، زندگی کو غنیمت جانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ جن کے والدین اس دار فانی سے کوچ کر گئے مولا ان کے والدین کی بے حساب مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو جنت میں اعلیٰ عطا فرما دے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ خدا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔